اس وقت قضا نماز پڑھنا جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ قضا نماز گھر میں پڑھے تاکہ اس کی اس کمزوری کو کوئی اور نہ دیکھے کہ اس کی نمازیں قضا ہو گئی۔ صبح صادق جو فجر کا وقت جس سے شروع ہوتا ہے اور جو اذان کا اول وقت ہے، اس کے بعد آدمی فجر کی اذان دے سکتا ہے، یعنی اس وقت تک آدمی سحری کر سکتا ہے اور اس کے بعد سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور صبح صادق شروع ہو جاتا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں صرف نمازیں 2 رکعت سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں فجر کی، اور باقی اس موقع پہ کوئی اور نفل نہیں ہے، اور البتہ قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے، اور وہ بہتر ہے کہ آدمی گھر میں پڑھے تاکہ اس کے گناہ کا، جسے کہیں کہ گناہ کا اس کا اظہار نہ ہو، اور وہ نیکی یہ پھر گھر میں کرے۔ غروب آفتاب سے صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے، مغرب سے لے کر صبح صادق کا وقت، اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو تیسرا حصہ تقریباً آج کل 2.5 پونے 3 گھنٹے بنتا ہے، مغرب سے لے کر صبح صادق تک۔ اگر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو آخرا تہائی تقریباً 2.5 پونے 3 گھنٹے بنتا ہے۔ تو یہ وقت اصل فضیلت کا وقت ہے، اس میں خاص طور پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی رحمت بہت قریب آ جاتی ہے، اور حدیث میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور ایمان والا جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو رات کا تہائی حصہ، یعنی آپ یوں کہیں کہ جیسے آج کل مغرب سے لے کر صبح صادق تک تقریباً 8 گھنٹے 8.25 گھنٹے بنتے ہیں، تو اس میں جو آخری گھنٹے بنیں گے 2.5 پونے 3 گھنٹے، یہ رات کا تہائی حصہ کہلاتا ہے۔ تو یہ وقت اور یہ گھڑی خاص قبولیت کی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایمان والے اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آج کل مغرب سے مثال کے طور پہ 8.25 گھنٹے ہیں، تو آخری حصے کے اندر ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے 4 سے لے کر 12 رکعتوں تک جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے نماز تہجد پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے، تو یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے۔ 4 رکعتیں پڑھ لے، اور اس کے آخری حد 12 رکعتیں ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جتنے آسانی ہو وہ نماز پڑھ کے اور پھر خوب دعائیں پڑھے، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہ گھڑی اور یہ اوقات خاص قبولیت کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ خاص نماز ہے، اور اللہ کے مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ اس گھڑی کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا اہتمام ہو۔ پھر جتنی توفیق ہو آدمی اس کو پڑھے، اور اس کے لیے سو کر اٹھنے کے بعد رات کو جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے۔ رکعتیں خواہ زیادہ ہوں یا کم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سے 12 رکعتیں منقول ہیں۔ اگر آدمی رات بھر نہ سوئے اور ساری رات عبادت میں مشغول رہے تو کوئی حرج نہیں، اس کو قیام اللیل اور تہجد کا ثواب ملے گا، مگر یہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی رات بھر جاگتا ہے اور سونے کا موقع نہیں ملتا، تو کیا سونے کا موقع نہیں ملے گا تو تہجد کا ثواب بھی نہیں ملے گا؟ نہیں، اگر رات بھر وہ عبادت میں مشغول ہے، اور مثلا طاق راتیں ہیں، اور مثلا جسے کہیں کہ 27ویں کی رات ہے، 29 کی رات ہے، رات بھر عبادت میں مشغول ہے، تو اگر یہ عبادت کر رہا تو اسے قیام اللیل کا بھی اور تہجد کا ثواب بھی ملے گا۔ مگر ظاہر ہے پوری رات عبادت کرنا ہر عام آدمی کی بس کی بات نہیں، اس لیے رات بھر جاگنا اور ذکر اور عبادت میں مشغول رہنے کا معمول بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی ہمت کے مطابق آدمی اگر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کچھ عبادت کر لے سو کر، تو یہ بہت مبارک عمل ہے۔
صبح صادق سے پہلے تک تہجد کا وقت ہے، اس لیے اگر صبح صادق نہ ہوئی ہو تو سحری کے وقت تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے ہی صبح صادق شروع ہو جاتا ہے پھر یہ تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔